بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مرنے کے قریب ہے، اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کیسے کرے، کیا تلقین ثابت ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھیے کہ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 976۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، یعنی جو شخص مرنے کے قریب ہو اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب میں بیٹھ کر اتنی آواز میں کلمہ پڑھنا ہے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچے، نہ تو زور زور سے کلمہ پڑھنا ہے اور نہ تو اس کو کہنا ہے کہ تو پڑھ، اس لیے کہ جب اس سے کہیں گے تو پڑھ تو چونکہ وہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کلمے کا انکار کر دے، اس لیے نہ تو اسے کہنا ہے اور نہ تو بہت زور زور سے کلمہ پڑھنا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ ایک اور بات یاد رکھیے، جب اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اب بار بار تلقین نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، ان کی وفات کے وقت وہ مرض الوفات میں تھے تو شاگردوں نے یا لوگوں نے کلمہ تلقین کرنا شروع کیا، حضرت نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی وہ پڑھ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے جب ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر اس نے دوبارہ دنیاوی بات کر لی ہے تو پھر کلمہ تلقین کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت جو شخص مرنے کے قریب ہو اس کے قریب میں کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے ابن ماجہ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1448۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، لیکن یاد رکھنا یہ روایت ضعیف ہے۔ جب ضعیف ہے تو اس کو وہ درجہ نہ دیا جائے جو درجہ عام طور پر لوگ دیتے ہیں، اس لیے زیادہ درجہ جو دیا جائے گا وہ کلمے کی تلقین کو دیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ یاسین شریف کو دیا جائے گا۔ پھر ہمارے یہاں ایک چیز جو قابل اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد عورتوں کے رونے کی آواز زور زور سے شروع ہو جاتی ہے، دوسری عورتیں جو قریب کی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی رونا شروع کرتی ہے۔ یہ میت کے گھر والوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ جو دوسری عورتیں ہیں ان کا کام تو تسلی دینا تھا، بجائے تسلی دینے کے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ روئیں گے تو یہ خوش ہوں گے۔ ارے ان کے خوش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم رونے کے بجائے ان کو تسلی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔